اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ رمضان کے بعد اصل میں جو 3 مہینے ہیں، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، ان تینوں مہینوں کو حج والے مہینے کہلاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے متعین ہیں، معلوم ہیں۔ وہ مہینے شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، ان تینوں مہینے کو حج والے مہینے کہتے ہیں۔ کیوں؟ اگر کوئی بندہ حج کا احرام باندھنا چاہے تو شوال سے پہلے نہیں باندھ سکتا۔ شوال سے احرام باندھنا چاہے تو باندھ سکتا ہے، چونکہ اب تو سفر آسان ہو گیا۔ پہلے سفر 2-3 مہینے کا ہوتا تھا۔ اب اگر کوئی سفر کرنا چاہے تو سفر شروع کر سکتا ہے۔ حج تو حج کی تاریخوں میں ہی ہوگا، اس وجہ سے ان تینوں مہینے کو حج والے مہینے کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے بعد جو ہمیں یہ مہینہ عطا کرنے جا رہے ہیں وہ ذی الحج کا مہینہ ہے۔ اس کی فضیلت کے لیے آپ اتنا ذہن میں رکھیں کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ حرمت والا، عزت والا، عظمت والا اگر کوئی مہینہ ہے تو وہ ذی الحج کا مہینہ ہے۔ اور اس کی فضیلت کا اس سے بھی اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ذی الحج کے شروع کے ابتدا کے 10 دنوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، جو قیامت تک باقی رہنے والی کتاب قرآن مجید کے اندر حدیث میں سورہ فجر کی ابتدائی آیتیں ہیں، والفجر ولیال عشر، قسم ہے وقت فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اللہ نے قسم کھا رہے ہیں۔ مفسرین اکرام کی بڑی جماعت نے 10 راتوں سے مراد ذی الحج کی شروع کی ابتدا کی 10 راتیں مراد لی ہے۔ اللہ نے قسم کھائی وقت فجر کی، والفجر ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی، قسم تو وہاں کھائی جاتی ہے جہاں سامنے والے کو اطمینان دلانا مقصود ہوتا ہے، سامنے والے کو یقین دلانا مقصود ہوتا ہے، قسم تو وہاں کھائی جاتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو قسم کھاتے ہیں، جس چیز کی قسم کھاتے ہیں، کبھی کبھی اس چیز کے، اس کام کے بڑے ہونے کے لیے، اس کے مقام مرتبے کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس چیز کے قسم کھاتے ہیں۔ تو یہاں اندازہ لگائیے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ فجر کے وقت کے قسم کھانے ہیں، والفجر، یہ فجر کے وقت کتنا حرمت والا ہوگا، کتنا قیمتی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کی فجر کی قسم کھا رہے ہیں۔ مگر افسوس کہ مسلمان جتنی ناقدری اس وقت کی کرتے ہیں کسی اور کی نہیں۔ مسلمان کے گھر قبرستان بنے ہوئے ہیں، کوئی اہتمام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی کوشش نہیں کرتا نماز کا اہتمام کرنے کے لیے فجر کی۔ ایسا سب کے گھر معلوم ہے کہ سب کے گھر ویران پڑے ہوئے، قبرستان بنے ہوئے، مرد کیا، عورت کیا، امام کیا، مقتدی کیا، سب کے گھروں کا حال وہی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ سے فجر کی نماز کی معافی نامہ لکھا کے لائے ہیں، کوئی تیار نہیں ہے، اہتمام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالانکہ یہ وقت ایسا ہے کہ قرآن کہتا ہے ان الفجر کان مشہودا، یہ اتنا اہم ہے کہ اس وقت، یہ اتنا قیمتی وقت ہے کہ اس وقت فجر کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ہم فرشتوں سے کیا ہے، کیا لینا دینا؟ فرشتے آئے تو کیا، نہیں آئے تو کیا؟ مسجدوں کا حال دیکھیے، فجر میں صفیں ویران پڑی ہوئی ہے۔ حالانکہ مسلمان ایسے مذہب کو مانتا ہے جس مذہب کو لانے والے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے کئی گھنٹے پہلے اٹھ کر عبادت کرتے تھے، عبادت کر کے امت کو یہ بتلایا کہ یہ وقت غفلت کا نہیں ہے، یہ وقت سونے کا نہیں ہے، یہ وقت قیمتی وقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقت فجر کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے کہا، نوم الصبح یمنع الرزق، جو صبح کے وقت سوتا رہے گا، مرد ہو یا عورت ہو یا کمانے والا ہو، کاروبار کرنے والا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اس کا سونا اس کے رزق کو روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فجر میں سب کی روزی تقسیم کرتے فرشتوں کے ذریعے سے، اور مسلمان فجر کے وقت سو رہا ہے
اور بولتے تھے پھر مطلب فلاں یہ مصیبت ہے، یہ پریشانیاں ہیں، یہ بلا ہو گئی، یہ آفتیں آئی ہیں، یہ فلاں نے کچھ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، یہ پریشانیاں ہیں. فجر کے وقت سو رہا ہے. اللہ تعالیٰ جب رزق کی تقسیم کر رہے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے، اس وقت سو رہا ہے. غیر مسلمانوں کو دیکھو، فجر میں جاتے وقت ان کی عورتیں گھروں سے باہر نکل کر جھاڑو دیتی ہیں، چھنکے مارتی ہیں، پانی مارتی ہیں، انگن سہن دھوتے ہوئے بکے لگاتی ہیں، وہ ڈیزائن اتارتے ہیں. وہ لوگ اٹھے ہوئے ہیں. اور جس مذہب میں یہ تعلیم دی گئی، جس مذہب میں کہ فجر سے پہلے اٹھو اور اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کو رب کو مناؤ، ان کا حال یہ ہے کہ وہ اس وقت سو رہا ہے. فجر کے وقت اللہ فجر کے وقت کی قسم کھا رہے ہیں، اور دوسری قسم 10 راتوں کی قسم کھائے ہیں اللہ تعالیٰ. وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے 10 راتوں کی. یہ 10 راتیں اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے قسم کھائے ہیں. یہ 10 راتیں ایسے 10 راتیں ہیں، ذی الحجہ کی چاند رات سے عید تک کی 10 راتیں. آپ سمجھیں گے راتیں بول رہے ہیں، دن نہیں، دن کہاں گیا؟ تو شریعت میں رات پہلے آتی ہے، دن اس کے تابع ہو کر آتا ہے. مثلا شریعت میں تاریخ جو بدلتی ہے مغرب کے بعد بدلتی ہے، سورج غروب ہونے کے بعد. آپ دیکھتے ہیں رمضان کا چاند دیکھتے ہی پہلے ہم تراویح پڑھتے ہیں رات میں، اور دن میں دوسرے دن روزہ رکھتے ہیں بعد میں. سے رات پہلے آتی ہے، دن اس کے تابع ہو کر آتا ہے. اس لیے 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. اور ان 10 راتوں کو، ان 10 دنوں کو، ذی الحجہ کے شروع کے 10 راتوں کو منتخب کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ قرآن پر ایمان رکھنے والوں، یہ 10 دن، یہ 10 راتیں غفلت میں گزارنے کے نہیں ہیں، غفلت میں گوانے کے نہیں ہیں. میرے پاس ان کا مقام و مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ میں ان مبارک ایام کے میں قسم کھا رہا ہوں. بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جو نیک اعمال کرتے ہیں 10 دنوں کے اندر، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں، اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہے یہ 10 دنوں میں جو بھی نیک اعمال کرتے دوسرے عام دنوں کے مقابلے میں. عام دنوں میں نفلی نمازیں، روزے رکھنا، ذکر اذکار کرنا، تسبیح پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، صدقہ خیرات کرنا، کسی کی مدد کرنا، یہ 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے عام دنوں کے مقابلے میں. ان 10 دنوں میں عبادت کرنا اللہ کو بہت پسند ہے. قرآن پڑھنا، درود شریف پڑھنا، ذکر اذکار کرنا، صدقہ خیرات کرنا، کسی کی مدد کرنا، یہ 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو عبادت بہت زیادہ پسند ہے. اس لیے ان 10 دنوں کی قدر کیجئے. ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہم ان 10 دنوں میں خوب خرچ کریں، عبادتوں میں گزارے وقت کو، غفلت میں نہ گزارے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے تو اس 10 دنوں کی قدر کیجئے. ان 10 دنوں کی قدر کیسے کریں، کیا احکام، کیا اعمال کریں؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں کوئی ایک روزہ رکھتا ہے تو سال بھر روزہ رکھے تو جتنا ثواب ملتا ہے سال بھر روزہ رکھنے کا، اتنا ثواب ایک دن روزہ رکھنے پر ملتا ہے. ان 10 دنوں میں اندر، ان 10 دنوں کے اندر ایک بھی روزہ رکھے تو سال بھر جتنا روزہ رکھے تو جتنا ثواب ملتا، اتنا ایک دن روزہ رکھنے پر ثواب ملتا ہے. اب تو الحمدللہ موسم ٹھنڈا ہو گیا، اللہ کی رحمت برس رہی ہے. موسم میں وہ حرارت نہیں ہے، گرمی نہیں ہے، ٹھنڈے ہے. تو نیکی کرنے والوں کے لیے اس سے بہتر اور موقع کیا ہو سکتا ہے کہ موسم بھی سازگار ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ دن بھی عطا فرما رہے، مقرر یا دن بھی ہمارے مقدر میں رکھ دیا ہے. اور یہ تو دن کی بات ہو گئی، ایک دن روزہ رکھے تو سال بھر کے روزے کے برابر. دوسرا، رات میں اگر کوئی عبادت کرے ان 10 دنوں میں، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں رات میں عبادت کرے تو شب قدر کے برابر ثواب ملتا ہے. اور شب قدر کا ثواب کتنا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو طاق راتوں میں شب قدر آتی ہے رمضان میں، اور 1000 مہینے کا حساب لگائے تو 83 سال 80 سال کے برابر ہے. تو یہ 10 دن کے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن کے 10 دن راتیں بھی شب قدر کے برابر ہے. ایک رات میں اگر ثواب، ایک رات میں اگر عبادت کریں گے تو کتنا
شب قدر کے برابر ثواب ملتا ہے. اگر سارے راتیں عبادت کریں گے تو ہزار کتنے ہزار ہو جائیں گے, کتنے شب قدر کا ثواب ملے گا. اور تیسرا عمل یہ ہے کہ ان ایام میں کرنے کا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قربانی کرنے کا ارادہ ہو کسی کو, ارادہ کا مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کو گنجائش دے دی ہے, اس کے پاس آج کل کے حساب سے اگر اس کے پاس 40,000 کا اس کی ملکیت ہے, اس کے پاس مالیت ہے, وہ 40,000 کا مالک ہے, تو اس کے اوپر قربانی کا حکم آ گیا ہے. اب کسی کے پاس 40,000 روپے, سال گزرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے, 40,000 روپے ہے تو اس پہ قربانی کرنا واجب ہے. اگر کوئی 40,000 ہونے کے باوجود, صاحب استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. نماز پڑھنے کی بہت دور کی بات ہے, ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. جیسے ہی ذی الحج کا مہینہ چاند دیکھتے ہی ہم پر سب سے پہلے ایک حکم, عجیب و غریب حکم ہم پر جو متوجہ ہوتا ہے, وہ ایک عجیب و غریب حکم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قربانی کرنے کا ہے کسی کو, تو وہ ذی الحج کا چاند دیکھتے ہی وہ اپنے بال اور ناخن کاٹنا درست نہیں ہے اس کے لیے. اللہ کے یہ حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے, اس واسطے اس پر عمل کرنا مستحب قرار دیا گیا ہے. جو قربانی کرتے ہیں وہ بال اور ناخن نہ کاٹے جب تک قربانی نہ دے. کہ بظاہر یہ حکم دیکھنے میں عجیب و غریب ہے کہ جیسے چاند دیکھتے ہی ہم بال اور ناخن کاٹنے سے ہمیں منع کر دیا گیا ہے, لیکن دراصل یہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج کی عبادت, عظیم الشان عبادت جو مقرر فرمائی ہے, وہ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد الحمدللہ اس وقت وہاں پر حج کی عبادت سے بہرہ اندوز ہو رہی ہوتی ہے. وہاں پر یہ حال ہوتا ہے کہ بیت اللہ کے اندر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ کے اندر ایک ایسا مقناطیس رکھا ہوا ہے کہ جو فرزند توحید کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے. ہر لمحہ ہزاروں افراد اطراف عالم سے وہاں پہنچ رہے ہیں اور بیت اللہ کے ارد گرد جمع ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ حکم دیا ہے, ان حجاج کے لیے جس کو یہ حج کی عبادت کی سعادت بخشی ہے, ان حجاج کے لیے یہ حکم ہوا ہے کہ جب وہ بیت اللہ کی طرف جائیں تو بیت اللہ کی وردی پہن کے جائے, یعنی احرام پہن کر جائے. اور احرام پہننے کے بعد احرام پہنتے ہی بہت سے شرطیں عائد ہو جاتی ہیں, جیسے کہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے, خوشبو نہیں لگا سکتے, چہرہ ڈھانپ نہیں سکتے وغیرہ. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بال اور جسم کے بال اور ناخن نہ کاٹے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر اور ان لوگوں پر جو حج بیت اللہ میں حاضر نہیں ہیں, جو حج کی عبادت میں شریک نہیں ہیں, ان لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ بھی ان حجاج کے جیسا بیت اللہ کے ساتھ مشابہت اختیار کرے, ان لوگوں کے ساتھ شباہت اختیار پیدا کر لے. یہ حکم ان پر ہے جو وہ بال ناخن نہ کاٹے, تو ان کی طرح ہم بھی حجاج اور بیت اللہ والوں کے ساتھ, حاجوں والوں کے ساتھ ہم بھی ان کی طرح ان کی شباہت اختیار کریں کہ ہم بھی بال اور ناخن نہ کاٹے. اللہ تعالیٰ تو بہانے ڈھونڈتے ہیں رحمتیں بھیجنے کے. جس طرح وہاں پر حجاج کے لیے بیت اللہ کے پاس اللہ کی رحمت نازل فرمانا منظور ہے, کیا پتہ کہ ہم ان کی شباہت اختیار کرنے کی وجہ سے وہ رحمتوں کچھ حصہ ہمارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نازل فرما دے. اس لیے یہ حکم ہم بھی ان کی طرح بال اور ناخن نہ کاٹے ان 10 دنوں جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حج کی توفیق نصیب فرمائے, ہم بھی ان گنہگار آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کریں, اللہ تعالیٰ کے گھر پر حاضری دیں, اور دعا کریں کہ ان ایام کے اچھی طرح ہم ان ایام کو صحیح گزارے. اللہ تعالیٰ ہم گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے, غفلت سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ اللہ اللہ